آج ہر بشر ہے شادماں، ابن خدا ہے جی اٹھا، ابن خدا ہے جی اٹھا، ہر طرف خوشی کا ہے سما۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج پوری دنیا میں ہم مسیح خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے عید مناتے ہیں، یعنی عید پاشکا ہم پوری دنیا میں آج مناتے ہیں۔ آج کے دن ہمارا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ موت پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھ کر ہم سب کو پاشکا کی خوشیاں جو ہے وہ دیتا ہے، تاکہ ان پاشکا کی خوشیوں کو ہم منائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان خوشیوں کو جو ہے وہ بانٹیں۔ ہم نے عید پاشکا کو منانے کے لیے 40 روزوں کی جو ہے ریاست کے 46 دن کا ہم نے ایک طویل سفر جو ہے وہ طے کیا، اور آج خدا نے ہم سب کو یہ دن جو ہے وہ بخش دیا کہ ہم خدا کے گھر میں آ کر اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے پاشکا کو جو ہے وہ منائے۔ تو آج ہر بشر جو ہے وہ شادمان ہے، آج ہر ایک چہرے پر جو ہے وہ خوشی ہے، ہر ایک چہرے پر جو ہے وہ رونق ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک طویل سفر طے کر کے آج یہ دن جو ہے وہ دیکھا، اور اس خوشی کو جو ہے منانے کے لیے خدا کے گھر میں جو ہے وہ آئے، خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے خدا کے گھر میں جو ہے وہ آئے، تاکہ اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے پاشکا کو جو ہے وہ منا سکے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم عید پاشکا مناتے ہیں تو کلام مقدس میں 4 شہادتیں جو ہے خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے۔ اگر تو آپ میں سے جو رات کی عبادت میں جو ہے وہ آئے تھے، جنہوں نے انجیل مقدس جو ہے وہ غور سے سنی ہوگی، تو پھر تو انہیں پتا ہوگا کہ کون سی 4 شہادتیں تھے جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ سنی تھی۔ پتہ ہے کسی کو کون سی 4 شہادتیں تھے جو خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ سنی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ لوگوں نے جو ہے کلام جو ہے وہ غور سے نہیں سنا تھا، اور آپ لوگ جو ہے سو رہے ہوں گے۔ خدا یسوع مسیح کی پہلی شہادت جو ہے، فرشتے عورتوں کو جو ہے رات کو انہوں نے جو ہے وہ بتایا، جب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ تم کسے جو ہے وہ ڈھونڈتی ہو، تو عورتوں نے کہا کہ ہم یسوع مسیح کو جو ہے وہ ڈھونڈتی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس نے جو کہا تھا وہ اپنے کہے کے مطابق جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تم اس کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو، وہ تو جی اٹھا ہے۔ تو یہ پہلی شہادت تھی کلام مقدس میں جو ہم نے رات کو خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں فرشتوں کی زبانی جو ہے وہ سنی۔ دوسری شہادت جو ہے ہم نے عورتوں کی جو ہے وہ سنی۔ عورتوں نے جب خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی شہادت جو ہے جا کر شاگردوں کو جو ہے وہ دے، پہلے فرشتوں نے عورتوں کو جو ہے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی شہادت دی۔ جب عورتوں کو یہ شہادت ملی تو انہوں نے جا کر جو ہے شاگردوں کو جو ہے یہ شہادت جو ہے وہ دے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پھر تیسری شہادت جو ہم کلام میں پڑھتے ہیں، جو ہم کلام سے سنتے ہیں، وہ مخالفین جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو رد کیا، جنہوں نے خدا یسوع مسیح پر جو ہے وہ ظلم کیا، جن کو اس کی قبر پر جو ہے پہرے داروں کے طور پر جو ہے وہ بٹھا کر جو ہے وہ گئے، اب وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ اس بات کو جو ہے وہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو تیسری شہادت جو ہے وہ مخالفین جنہوں نے خدا یسوع مسیح کا انکار کیا، وہ پہرے دار جو اس کی قبر پر بٹھائے گئے تھے، اب وہ اعتراف جو ہے وہ کرتے ہیں، اب وہ اقرار جو ہے وہ کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو یہ تیسری شہادت ہے۔
चौथी शहादत खुदा यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों पर, 2 शागिर्द जो है अमौस के रास्ते पर है और वहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है उन 2 शागिर्दों पर जो है वो ज़ाहिर जो है वो होता है। और ये चौथी शहादत थी जो हमने खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बारे में कलाम से जो है वो सुनते हैं, कलाम से हम पढ़ते हैं। तो आज खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो हम सब ने भी ये शहादत जो पहले फरिश्तों ने दी, फिर औरतों ने जो है वो दी, फिर मुखालिफिन जो थे उन्होंने जो है इकरार किया, उन्होंने इस बात को जो है वो माना और फिर शागिर्दों ने जो है शहादत जो है वो दी कि खुदा यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। अब ये शहादत जो है हमने भी अब लोगों में जाकर जो है वो देनी है। हमने भी इस खुशखबरी को जो है जाकर लोगों में जो है वो बांटना है। अब वो शागिर्द जो पहले यहूदियों के खौफ से डरे हुए थे, यहूदियों के खौफ से सहमे हुए थे और इस बात पर जो है वो घबरा रहे थे कि यहूदियों ने खुदा यीशु मसीह को जो है वो कत्ल किया है, खुदा यीशु मसीह को जो है वो मार दिया है। अब ये लोग जो है वो हमारे साथ भी ऐसा ही सलूक जो है वो करेंगे, तो ये उनके दिल में डर और खौफ था। लेकिन आज की पहली तिलावत हमने रसूलों के अमाल उसके 10वें बाब में से सुनी है। अब वो शागिर्द जो पहले डरे हुए थे, वो जो सहमे हुए थे, जब उन्हें खुदा यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी जो है वो मिले, जब उन्हें शहादत जो है वो मिले, अब उनकी जिंदगी से डर और खौफ जो है वो निकल गया। एक नई जिंदगी का आगाज जो है उन्होंने किया, एक नया जोश और एक नया जज्बा जो है उनकी जिंदगी में आ गया, डर और खौफ उनकी जिंदगी से जो है वो निकल गया। और आज पतरस जो है वो यहूदियों के सामने बड़ी दिलेरी के साथ जो है खड़े होकर कहते हैं कि जिस यीशु नासरी को तुमने काट पर लटकाया, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल देखो कि उसी खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है और हम उसके गवाह जो है वो ठहरे हैं। हम उसकी गवाही जो है वो देते हैं कि खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से जो है वो जिंदा किया है और जो अब उस पर ईमान लाएगा वही निजात जो है वो पाएगा। अब ये था उनकी जिंदगी में नया जोश, नया जज्बा, नया बलबला, जब वो खुदा यीशु मसीह की शहादत पाते हैं, पाकर फिर जाकर लोगों को जो है वो यही शहादत जो है वो देते हैं, यही गवाही जो है वो देते हैं कि खुदा यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। आज की इंजील मुकद्दस में औरतें जो है अभी दिन जो है वो निकल रहा है, अभी थोड़ा अंधेरा है और वो तड़के जो है कब्र की तरफ जो है वो गई है। हम जिस माशरे में, जिस दुनिया में रहते हैं, खास करके एशियाई ममालिक में, हम अक्सर जो है वो देखते हैं कि जब हमारा कोई अजीज इस दुनिया से रहलत करके खुदा के पास जो है वो जाता है, तो जिस दिन जनाजा होता है उस दिन सिर्फ मर्द हजरात जो है वो कब्रिस्तान में जाते हैं। कोई औरतें होंगी जिन्होंने चेहरा देखना होगा तो वो कहीं जाती होंगे, लेकिन जिस दिन जनाजा होता है उस दिन सिर्फ मर्द हजरात जो है वो जाते हैं। औरतें जो है फिर दूसरे दिन कब्र पर जो है वो जाती है, जाकर जो है फूल चढ़ाती है, दुआ जो है वो करती है। तो इस तरह ये औरतें भी जिस दिन खुदा यीशु मसीह को दफनाया गया है उस दिन वो नहीं गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह सवेरे अभी दिन जो है वो निकल रहा है, तो तड़के ही जो है वो कब्र की तरफ जो है वो जाती है। अब मेरे जो माशरे में, दुनिया में अक्सर जो है औरत पर इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाता है कि औरत की वजह से गुनाह इस दुनिया में जो है वो आया, कि औरत ने जो है आदम को जो है वो रगलाया, औरत जो है वो शैतान की बातों में जो है वो आई और वो फल जिसका खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि नहीं खाना, उसने खुद भी खाया और आदम को जो है खिलाया। तो इस तरह देख के औरत पर जो है ये इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाता है कि औरत के बदौलत गुनाह इस दुनिया में आया, औरत के बदौलत मौत जो है इस दुनिया में आई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं भूलना चाहिए
کہ عورت ہی کے وسیلے سے جو ہے نجات اس دنیا میں آئی، عورت کے وسیلے سے ہم سب کو جو ہے نجات جو ہے وہ ملی، اور وہ عورت جو ہے وہ کون تھی؟ وہ عورت مقدسہ مریم تھی، جس کی بدولت خدا یسوع مسیح کے ذریعے ہم سب کو جو ہے وہ نجات جو ہے وہ ملے۔ پھر عورتیں جو ہے وہ سب سے پہلے قبر پر جو ہے وہ گئی ہے، اور عورتوں کو جو ہے شہادت جو ہے وہ ملی ہے۔ عورتوں نے جا کر جو ہے سب سے پہلے شاگردوں کو جو ہے گواہی جو ہے وہ دی ہے۔ تو دیکھیں اب عورت پر الزام لگاتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے موت اس دنیا میں آئی، گناہ اس دنیا میں آیا، تو عورت ہی سے ہمیں نجات ملی، اور آج پھر عورت ہی سے جو ہے وہ ہمیں خوشخبری جو ہے وہ ملی ہے کہ عورتیں ہی پہلے جا کر شاگردوں کو جو ہے شہادت جو ہے وہ دیتی ہے۔ اور جب عورتیں جو ہے وہ شاگردوں کے پاس جاتی ہے، اب پطرس اور دوسرے شاگرد، جب بھی کلام میں میرے عزیزو دوسرے شاگرد کا ذکر آئے گا تو ہمیشہ یہ یاد رکھنے کہ دوسرا شاگرد جو ہے یہ مقدس یوحنا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر تھا تو مقدس یوحنا جو ہے مقدسہ مریم کے ساتھ تھا، اور خدا یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کو کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا، اور پھر مقدس یوحنا کو کہا کہ دیکھ تیری ماں۔ تو یہ دوسرا شاگرد جو ہے یہ مقدس یوحنا ہے۔ اور پطرس اور یوحنا جو ہے جب عورتوں نے انہیں بتایا کہ خدا یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو وہ خود دوڑ کر جو ہے وہ قبر کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو دوسرا شاگرد اپنے کلام میں بھی سنا ہے کہ وہ اتنا خوشی کے ساتھ، جوش کے ساتھ جو ہے وہ بھاگتا ہے کہ وہ پطرس سے پہلے جو ہے وہ قبر پر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور قبر پر وہ اندر نہیں جاتا، پطرس کا انتظار جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہ پطرس جس نے 3 دفعہ خدا یسوع مسیح کا انکار کیا، لیکن جب عورتوں نے شہادت جو ہے وہ دی ہے، عورتوں نے خوشخبری جو ہے انہیں سنائی ہے، تو وہ بھاگ کر جو ہے جاتا ہے قبر پر، اور یہ دونوں شاگرد جو ہے جا کر دیکھتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ خالی ہے، اور خدا یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب یہ شاگرد جو ہے پھر جا کر جو ہے خدا یسوع مسیح کے شہادت جو ہے وہ دیتے ہیں، خوشخبری کو جو ہے وہ جا کر لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ اور آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے رسولوں کے اعمال سے سنی ہے، تو اس میں پطرس اور یوحنا جو ہے لوگوں کے سامنے دلیری کے ساتھ، جوش کے ساتھ جو ہے اقرار جو ہے وہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے گواہی جو ہے وہ دیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اب جو اس پر ایمان لائے گا وہی نجات جو ہے وہ پائے گا۔ تو میں نے اور آپ نے بھی نجات پانی ہے، تو ہم نے خدا یسوع مسیح پر ایمان جو ہے وہ لانا ہے۔ مقدس پولس جو ہے وہ پہلا کرنتھی اس کے 15ویں باب کی 14ویں آیت میں خدا یسوع مسیح کی منادی جو ہے وہ کرتا ہے۔ کرنتھیوں کی کلیسیا میں جا کر خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ دیتا ہے۔ 14ویں آیت میں 15ویں باب کی، پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی 14ویں آیت میں مقدس پولس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا، یہ کلام جس کی ہم منادی کرتے ہیں یہ سارا بے فائدہ ہے۔ یہ کلام جو ہم لوگوں میں لے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ تو پولس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان رکھنا ہے، اور اس کی ہم نے گواہی جو ہے وہ دینی ہے، جس طرح پولس جو ہے وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو جا کر جو ہے گواہی دیتا ہے۔ پھر آگے اسی بات کے 46ویں آیت سے لے کر 57 آیت تک جو ہے ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پر پولس کہتے ہیں کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ جو ہے وہ کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اور خدا یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے موت پر جو ہے وہ فتح جو ہے وہ پائی ہے، وہ موت پر جو ہے وہ غالب جو ہے وہ آیا ہے۔ تو پولس کہتا ہے کہ موت جو ہے وہ ہار گئی اور زندگی جو ہے وہ جیت گئی، خدا یسوع جو ہے وہ جیت گیا۔ تو پولس جو ہے 15ویں باب میں خدا یسوع کی گواہی جو ہے وہ دیتا ہے، خدا یسوع کی بشارت جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے بھی اسی طرح جو ہے خدا یسوع کی گواہی کو جو ہے لوگوں میں جا کر جو ہے وہ بانٹنا ہے، لوگوں میں اس گواہی کو جو ہے وہ پھیلانا ہے۔
آج پوری دنیا میں جب مسیح جو ہے وہ عید پاشکا جو ہے وہ مناتے ہیں اور اس بات کی اب وہ گواہی جو ہے وہ دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہم نے اس جی اٹھنے کی عید کے لیے جو ہے ایک لمبی ریاست جو ہے وہ کی. ہم نے اپنے آپ کو روحانی طور پر جو ہے وہ تیار کیا. ہم نے روحانی طور پر جب بات کرتے ہیں تیار ہونے کی تو ہم نے دیکھے روزوں کے آغاز میں یوئیل نبی کی کتاب میں سے پہلی تلاوت جو سنی تھی تو اس میں یوئیل نبی جو ہے وہ خدا کی طرف سے جو ہے وہ فرماتا ہے کہ خدا کی طرف رجوع لاؤ. یوئیل کو پتہ تھا کہ انسان جو ہے وہ خدا کی راہ سے بھٹکے ہوئے خدا کی راہ سے جو ہے وہ دور جو ہے وہ گئے ہیں تو وہ نہیں یہ پیغام جو ہے وہ دیتا ہے کہ روزوں کے آغاز میں ہم نے خدا کی طرف جو ہے وہ رجوع جو ہے وہ لانا ہے. تو میرے جو ہم میں سے بھی بہت سارے جو ہے وہ ان روزوں کے ایام میں خدا کی راہ سے بھٹکے ہوئے خدا کی راہ سے جو ہے وہ دور گئے ہوئے تھے اور ان روزوں کے ایام میں واپس خدا کی طرف جو ہے رجوع جو ہے وہ لے کر آئے. اور جو پولس نے راہ کے بت پر دوسری تلاوت میں کہا کہ یہ دن میل ملاپ کے دن ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملنے کے جو ہے وہ دن ہے. تو ملنے کے دن ہم روحانی طور پر اسے ملنے کے لیے آتے تھے. ہم نے اپنے آپ کو روحانی طور پر جو ہے وہ تیار کیا جب ہم نے روزہ رکھا, جب ہم نے دعا کی, جب ہم نے خیرات جو ہے وہ کی, جب ہم نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ معاف کیا, جب ہم نے ایک دوسرے کو جو ہے قبول کیا, جب ہم نے ایک دوسرے کا احساس کیا تو ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ ملے. اس نے ہمیں اپنے ساتھ جو ہے وہ ملایا. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو روحانی طور پر جو ہے وہ تیار کیا. اور پھر ہم نے اعتراف کا سیکرمنٹ آپ میں سے بہت ساروں نے جو ہے میرے پاس بھی آئے اور پھر فادر مہرس کے پاس بھی اعتراف کا سیکرمنٹ حاصل کر کے اپنے آپ کو روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح کے پاشکا کے لیے جو ہے وہ تیار کیا. اور آج ہم اس خوشی کو منانے کے لیے, اس جشن کو منانے کے لیے, شادمان ہونے کے لیے, خدا سے برکتیں اور فضائل پانے کے لیے, اس کے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے پاشکا کو منانے کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں تاکہ ہم روحانی طور پر جو ہے تیاری کر کے اس کے پاشکا کو منائے. اور اب روحانی طور کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی آپ سب نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کیا ہے. اب جسمانی طور پر جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے دنیاوی طور پر یعنی کہ نئے کپڑے جو ہے وہ سلائی کروائے. بہت سارے چہروں پر جو ہے یہ رونق ہے, بہت ساروں نے نئے کپڑے جو ہے وہ پہنے ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے جسمانی اور دنیاوی طور پر جو ہے اپنے آپ کو آج کے پاشکا کے لیے, خداوند یسوع مسیح کے پاشکا کے لیے, پاشکا کی عید کو منانے کے لیے جو ہے اب اپنے آپ کو جو ہے آپ نے دنیاوی اور جسمانی طور پر جو ہے وہ تیار کیا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آج ہر بشر جو ہے وہ شادمان ہے, ہر چہرہ جو ہے وہ خوش ہے, ہر چہرے پر جو ہے وہ رونق ہے, ہر چہرے پر جو ہے وہ مسرت ہے کہ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اب میرے اس عید کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ سناؤں گا تاکہ آپ اس عید کو اور بہتر طرح سے جو ہے وہ سمجھ سکے. ایک دفعہ ایک شخص تھا, اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا جو ہے وہ اب نارمل تھا, مکمل طور پر وہ نارمل جو ہے وہ نہیں تھا. اور ایک دن جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آج سورج کو جو ہے وہ نکلنے نہیں دینا, اور وہ کہتے ہیں میں سورج کو نکلنے نہیں دینا. اس نے کیا کیا ہے, اس نے اپنے آپ کو جو ہے ایک کمرے میں جو ہے وہ بند جو ہے وہ کر لیا ہے. کمرے میں بند کر کے جو ہے اس نے دیکھا کہ روشن دانوں سے روشنی جو ہے وہ کمرے میں آ رہی ہے. تو اس نے روشن دانوں کو بند کیا, جہاں سے روشنی جو ہے وہ آ رہی تھی وہاں پر کپڑے جو ہے وہ لگا دیے. پھر اس نے دیکھا کہ کھڑکیوں سے جو ہے روشنی جو ہے وہ آ رہی ہے, تو اس نے کھڑکیوں پر جو ہے پردے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کر دیے. پھر اس نے دیکھا کہ دروازے سے جو ہے روشنی جو ہے وہ آ رہی ہے. پھر اس نے دروازے کے آگے بھی پردہ جو ہے وہ کیا, لائٹ جو ہے وہ بند کر لیے اور اپنے آپ کو اندھیرے میں جو ہے اس نے ڈال لیا.
وہ اندھیرے میں جو ہے وہ چلا گیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ باہر سورج جو ہے وہ تو اپنے پورے جوش روشنی کے ساتھ جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ اس نے تو اپنی روشنی جو ہے وہ ہر بشر پر جو ہے وہ چمکائی ہے۔ اب یہ انسان جس نے اپنے آپ کو جو ہے کمرے میں بند کیا، اور میں نے کہا کہ وہ مکمل جو ہے وہ نارمل نہیں تھا، آدھا جو ہے وہ نارمل تھا اور آدھا جو ہے کرس جو ہے وہ پاگل تھا، تو وہ انسان اپنے آپ کو اندھیرے میں بند کر کے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ جیت گیا ہوں، سورج جو ہے وہ ہار گیا ہے، روشنی جو ہے وہ ہار گئی ہے، میں جو ہے وہ جیت گیا ہوں۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ہار گیا ہوں، روشنی تو باہر چمک رہی ہے، سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے، وہ اپنے پورے جلال کے ساتھ جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ تو اسی طرح یہودی قوم کے جو بزرگ تھے، جو فقی اور فریسی تھے، تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، وہ مر گیا ہے، اب وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی ذہنی طور پر جو ہے وہ آدھے نارمل ہی تھے، وہ پاگل بنے ہوئے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مر گیا ہے، وہ تو نہیں جی اٹھے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے پورے جلال کے ساتھ، پوری قدرت کے ساتھ جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے جی اٹھ کر جو ہے فرشتوں کو پہلے یہ شہادت دینے کے لیے کہا، اور پھر عورتوں کو، اور پھر مخالفین کو، اور آخر میں اس نے شاگردوں کو جو ہے یہ شہادت جو ہے وہ دے۔ تو وہ پوری روشنی کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ جو ہے جی اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے لوگوں پر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو آج وہ پورے جلال کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ہم سب پر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور رات کو نور کی عبادت میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو جب اندھیرے میں رکھا، تو ہم نے پاشکۂ موم بتی کو جب روشن کیا، آگ کو جو ہے وہ برکت دے، تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے نور سے جو ہے وہ منور کیا۔ ہم جو تاریکی میں تھے، ہم جو اندھیرے میں تھے، تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے نور سے منور کر کے، اس کی روشنی سے منور کر کے اس روشنی کو ایک دوسرے میں جو ہے وہ بانٹا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ کبھی بھی تاریکی میں نہیں چلے گا، بلکہ وہ نور میں چلے گا، وہ روشنی میں جو ہے وہ چلے گا۔ اور اس نے ہم سب کو اپنے نور سے رات کو بھی جو ہے وہ منور کیا۔ یوحنا کے انجیل اس کے پہلے ہی باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ نور بن کر اپنوں میں آیا، لیکن اس کے اپنوں نے نور کو جو ہے وہ قبول نہ کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تاریکی کو، انہوں نے اندھیرے کو جو ہے وہ قبول کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ کبھی بھی تاریکی میں نہیں چلے گا۔ تو میں نے کہا کہ وہ جی اٹھ کر جو ہے ہم سب کو اپنی روشنی سے، اپنے نور سے جو ہے وہ منور جو ہے وہ کرتا ہے۔ پھر متی کے انجیل اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو۔ پہلے اس نے یوحنا کے انجیل میں کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور متی کے انجیل اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں کہتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو۔ اب وہ ہمیں جو ہے وہ نور جو ہے وہ کہتا ہے، اس نے ہمیں اپنے نور سے جو ہے وہ منور کیا ہے، اپنی روشنی سے ہمیں منور جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم نے اس نور کو دوسروں میں جو ہے وہ بانٹا ہے، جو آج بھی تاریکی میں ہے، جو آج بھی اندھیرے میں ہے، جو آج بھی اس کلام سے جو ہے وہ دور ہے، جو آج بھی اس خوشخبری سے جو ہے وہ دور ہے، تو ان کو ہم نے خدا کی طرف جو ہے وہ لے کر آنا ہے۔ ہم نے بھی عورتوں کی طرح اور شاگردوں کی طرح جا کر جو ہے اس کلام کی خوشخبری کو جو ہے ان میں بانٹنا ہے، اور انہیں خدا کی طرف جو ہے وہ لے کر آنا ہے، تاکہ وہ بھی خدا کے نور سے جو ہے وہ منور ہو۔ تو آج میرے عزیزو، جب ہم عید پاشکا جو ہے وہ مناتے ہیں، تو آج کے دن جو ہے خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، تو حق کی جو ہے وہ فتح جو ہے وہ ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو حق کے راستے پر چلتا ہے، جو سچائی کے راستے پر جو ہے وہ چلتا ہے، جو سچائی کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو وہ آج فتح جو ہے وہ پاتا ہے۔ دوسرا، ظلم پر جو ہے وہ حق کی فتح ہوتی ہے۔
آپ جب 14 مقام کی عبادت میں جو ہے وہ آ رہے تھے اور آپ ہر ایک مقام پر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح پر ظلم جو ہے وہ ہوتا ہے، خدا یسوع مسیح کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو آج ظلم پر جو ہے وہ حق کی فتح جو ہے وہ ہوتی ہے، آج نفرت پر جو ہے خدا کے پیار کی فتح جو ہے وہ ہوتی ہے، کہ لوگ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح سے حسد اور نفرت جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی لوگوں کے لیے باپ سے جو ہے پیار جو ہے وہ مانگتا ہے، کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ ان کے نفرت کے بدلے جو ہے انہیں پیار جو ہے وہ کرتا ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح موت پر فتح جو ہے وہ پاتا ہے، اور آج موت پر زندگی کی جو ہے وہ فتح جو ہے وہ ہوتی ہے، جب خدا یسوع مسیح پورے جلال کے ساتھ جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ آج تاریکی پر نور کی فتح جو ہے وہ ہوتی ہے، اور مثال میں نے رات کی بھی آپ کو جو ہے وہ دی ہے، جب ہم نے آگ کو جو ہے وہ برکت دے اور پاشکا موم بتی کو ہم نے روشن کیا، اور پھر جو ہم اپنے ساتھ موم بتیاں لے کر آئے تھے تو ہم نے اس پاشکا موم بتی کے ساتھ اپنے موم بتی کو جو ہے وہ روشن کیا، اور یہ تاریکی پر جو ہے وہ نور کی جو ہے وہ فتح تھی، نا امیدی پر امید کی جو ہے وہ فتح تھی، تو شاگرد جو ہے وہ نا امید ہو گئے، لوگ جو ہے وہ نا امید جو ہے وہ ہو گئے، لیکن جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو پھر نا امیدی جو ہے وہ امید میں جو ہے وہ بدل گئی، پھر پرانی انسانیت پر جو ہے نئی انسانیت کی جو ہے وہ فتح ہوئی۔ جب ہم نے عبادت کا رات کو تیسرا حصہ جو ہے ادا کیا تھا، جب میں نے اور آپ سب نے اپنے بپتسمے کے وعدوں کی تجدید جو ہے وہ کی، تو ہم نے اپنی پرانی انسانیت کو جو ہے وہ چھوڑا اور نئی انسانیت یعنی کہ ایک نئی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کیا، جب آپ پر جو ہے پاک پانی جو ہے وہ چپکا گیا، اور حزقیل نبی کی کتاب میں سے جو ہم نے تلاوت سنی تھے کہ خدا جو ہے وہ حزقیل نبی کے ذریعے اپنے لوگوں پر جو ہے پاک پانی جو ہے وہ چھڑکتا ہے، تو اسی طرح جب ہم نے پانی کو برکت دی تو اسی پانی کے ساتھ پھر آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ برکت دی، اور گناہ والے انسان جو ہے اسے ترک کر کے پھر ہم نے ایک نئی زندگی کا جو ہے آغاز جو ہے وہ کیا۔ پھر غلامی پر آزادی کی جو ہے وہ فتح ہوئی۔ خروج کی کتاب میں سے ہم نے تلاوت جو ہے وہ سنی، لوگ جو ہے فرعون کی غلامی میں تھے، اور وہاں غلامی سے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کے ذریعے جو ہے وہ نکالا، جب اس نے بحر کلزم کو 2 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا، اور خشکی کا راستہ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے جو ہے وہ بنایا، اور وہ خشکی پر چل کر جو ہے وہ آگے گزر گئے، اور پیچھے فرعون کی فوج جو ہے وہ آئی اور وہ بحر کلزم میں جو ہے وہ غرق جو ہے وہ ہو گئے۔ تو پھر بنی اسرائیل قوم کو جو ہے غلامی سے خدا موسیٰ کے ذریعے رہائی جو ہے عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی خدا یسوع مسیح نے رات کو جو ہے گناہوں کی غلامی سے جو ہے رہائی جو ہے عطا کے، جب ہم نے بپتسمے کے وعدوں کی جو ہے تجدید جو ہے وہ کی۔ دشمنوں کا کوئی بھی حربہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے سے نہ روک سکا۔ دشمنوں نے جو ہے اپنی طرف سے پورا زور جو ہے وہ لگا لیا، دشمنوں نے جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش ہے وہ کی کہ کسی طرح سے وہ خدا یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے سے جو ہے وہ روکے، لیکن خدا یسوع مسیح باپ کے جلال اور قدرت سے جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ نہ ظلم کا بھاری پتھر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو جی اٹھنے سے روک سکا۔ قبر کے سامنے بھاری پتھر ظلم کا جو ہے یہودیوں نے رکھا ہوا تھا، لیکن رات کو ہم نے انجیل میں سنا تھا، لوکا کی انجیل میں، کہ وہ پتھر جو ہے وہ لڑک گیا، پتھر جو ہے وہ قبر کے منہ سے جو ہے وہ ہٹ گیا۔ تو پھر آج جو ہے نہ ظلم کا بھاری پتھر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو مردوں میں سے جھٹنے سے روک سکا، نہ قبر پر جو مہر لگائی گئی تھی اور پہرے دار جو ہے وہ بٹھائے گئے تھے وہ بھی خدا یسوع مسیح کو مردوں میں سے جھٹنے سے نہ روک سکے، اور نہ ہی یہودی مذہب کے حاکم جنہوں نے خدا یسوع مسیح پر موت کا فتویٰ جو ہے وہ دیا تھا، جنہوں نے موت کا فتویٰ جو ہے اس پر لگایا تھا، تو وہ بھی خدا یسوع مسیح کو مردوں میں سے جھٹنے سے نہ روک سکے، بلکہ دشمنوں کے
कोई भी हरबा जो है काम नहीं आता, तो खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठते हैं, तो आज जो है खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर जो है वो हम सबको और पूरी कलीसिया को जो है खुशी और मसरत का पैगाम जो है वो देते हैं। आज मौत जो है वो जिंदगी पर गालिब जो है वो आती है। आज यीशु जो है वो जी उठने के साथ लोगों की जिंदगी में खुशियां जो है वो बांटता है, लोगों को खुशियां जो है वो देता है। जिस तरह उसने औरतों को खुशखबरी जो है वो दे, खुशी जो है वो दे, और उसके बाद शागिर्दों को जो है खुशखबरी जो है वो दे। खुदावंद यीशु मसीह ने गम की शाम को जो है सुबह के नूर में जो है वो बदल दिया, सुबह की रोशनी में जो है उसने गम को जो है वो बदल दिया। मौत की जगह जिंदगी जो है वो आ गई। जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो फिर मौत की जगह उसने जिंदगी का दरवाजा जो है वो खोल दिया, और हम सब के लिए जिंदगी का दरवाजा जो है वो खुल जाता है। शागिर्दों पर छाया हुआ खौफ उनकी जिंदगियों से जो है वो दूर हो जाता है, और दिलेरी जो है उनकी जिंदगियों में जो है वो आ जाती है। नया जोश, नया वल्वला जो है उनकी जिंदगी में जो है वो आ जाता है, जो हमने आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल में जो है वो देखा है। तो आज में अज़ीज़ों, हम अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह का पाशका जो है वो मनाते हैं। पाशका जो है ये हमारा नारा है, ये हमारा नारा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है, और जी उठकर जो है वो हम सबको ये खुशियां जो है वो देते हैं। और आज हम सब इन खुशियों को जो है वो मनाते हैं। आज हम सब इन खुशियों को जो है एक दूसरे में जो है वो बांटते हैं। तो आए आज के दिन हम खुदावंद से ये फजल और बरकत मांगे कि जिस तरह औरतों ने जो है खुदावंद यीशु मसीह की गवाही जो है वो दे, खुशखबरी को जाकर जो है वो लोगों में फैलाया, जिस तरह शागिर्दों ने खुशखबरी को हासिल करके जाकर लोगों में फैलाया, और जिस तरह उनकी जिंदगी में एक नई रूह जो है वो आ गई, एक नया जोश, एक नया जज्बा जो है वो आ गया, तो हमारी जिंदगियों में भी एक नया जोश, एक नया जज्बा, एक नया वल्वला जो है वो आना चाहिए। और इस खुशखबरी को जो है हमने दूसरों में जो है वो लेकर जाना है, और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी को सब में जो है वो बांटना है, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के हैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन।